اللہ 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 لا الہ الا ہو، صحرا میں تو ہے گلشن میں۔ کے پاس بیٹھو گے تو برائی کو قبول کرے گا، اس لیے اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اچھوں سے دوستی ہونا چاہیے۔ آدمی دوستوں کی وجہ سے جو ہے کہ جہنم میں جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اس لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضور کے وقت میں، حضور کے بعثت سے پہلے، جب حضور نبی بن کے آئے ہیں، اس سے پہلے عرب کے اندر یہ ماحول ہوتا تھا کہ عرب کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، تمام لوگوں کی، تمام عرب، تمام ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی دعوت کرتا تھا۔ اور حضور جس وقت نبی بن کے آئے ہیں، نبی بنے ہیں، نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا، اس وقت ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، اور دعوت جب کرتے تھے وہ دعوت بادشاہ کی طرف سے ہوتی تھی تو اس دعوت کے اندر سب لوگ شریک ہوتے، اور دعوت کا کھانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی دعوت نہیں کھاتا تو بادشاہ کی توہین ہوتی، بادشاہ کو دوسرے ملک کے لوگ ذلت کی نظر سے دیکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بادشاہ، تمام صحابہ کرام کو دعوت دی گئی، حضور کے پاس بھی آیا وہ بادشاہ، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں دعوت کا یہ ماحول بہت دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کل دعوت ہے، اس لیے آپ دعوت قبول فرمائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑی دیر چپ رہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعوت قبول کرتا ہوں۔ آپ نے بھی دعوت قبول کر لیا۔ بہرحال کھانے پینے کا ساری چیزوں کا نظم ہوا، پورے ملک کے سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ دسترخوان پہ گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیز دیکھتے ہیں، مالک تو دیکھتا ہے نا جب دعوت ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، جب ساری چیزوں کو لگا دی گئی، اس کے بعد جو ہے کہ بادشاہ نے سب سے کہا کہ آپ کھانا شروع کرو۔ تو حضور چونکہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سارے لوگ، کوئی بھی نہیں کھا رہا ہے، مسلم ہو غیر مسلم، سب نے یہ کہا، ہاں مسلمان برابر یہ کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ جو آخری نبی ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رکھا انہوں نے، وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے وہ کھائیں گے تب ہم سب کھائیں گے۔ یہ صحابہ کرام نے بھی کہا، اور تمام غیر مسلم جتنے بھی مہمان تھے سب نے یہی بات کی۔ اب تو وہ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو بہت عجیب شرط ہے۔ پھر حضور کے پاس وہ بادشاہ آیا، حضور سے آنے کے بعد یہ کہا کہ سب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے آپ کھائیں گے تب سب لوگ کھائیں گے۔ آپ جو ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بات کہی کہ ایسا ہے کہ میں تو کھاؤں گا، دعوت تو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن اب میری ایک شرط ہے کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد میں دعوت کھاؤں گا۔ اب تو وہ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا، اب وہ کلمہ پڑھے گا تب سب لوگ کھائیں گے، اور نہیں پڑھے گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ اب بادشاہ کی ذلت ہوگی، اب بادشاہ کا دماغ کام نہیں کر رہا، کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی اب تو بغیر کھائے جو بغیر کلمہ پڑھے جو لوگ کھائیں گے نہیں۔ بادشاہ نے کہا حضور سے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا، پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا پڑھنے کے بعد جو ہے کہ حضور نے بھی کھانا کھایا، سب کھانا کھا کے آ گئے سب۔ اس کے بعد جو ہے کہ وہ اس کا ایک دوست تھا جو پکا دوست تھا، وہ آیا، آنے کے بعد یہ کہا کہ اچھا محمد کا دین قبول کر لیا، محمد کا کلمہ تم نے پڑھ لیا، ہمارا اور ہمارا جو خدا ہے کسی کی رعایت تم نے نہیں کی۔ اور بادشاہ نے یہ کہا کہ دیکھو محمد کو جو خوش کیا ہوں وہ صرف زبان سے خوش کیا ہوں، دل میں اس کا کلمہ نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے یہ کہا کہ مجھے کیسے یقین ہوگا، مجھے یقین میں اس وقت کروں گا کہ تم ایسا ہے کہ موقع دے کر کے جب محمد بیٹھے ہوئے ہوں کہیں بھی ان کے پورا چہرہ کے اوپر تھوک کے آؤ، جب تم تھوک دو گے ان کے چہرہ کے اوپر تب میں یقین کروں گا کہ تم محمد کا کلمہ صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا۔ اب اس کا وہ پکا دوست ہے، حالانکہ وہ دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے کھانا ویسے تھا، حضور کوئی بھی کام کوئی بھی بات نہ بولتے نہیں تھے، جب جس کی وحی ہوتی تھی وہی بولتے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے یہ کہا ہے اور کھانا کھایا ہے، وہ دل سے ہی کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اپنا دوست کو خوش کرنے کے لیے یہ بات تھی، دوست نے کہا کہ ان کے منہ کے اوپر تھوکو تب میں جا کر کے یقین کروں گا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا، تلاش کرتے موقع آتے 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 ایک موقع ایسا آیا کہ حضور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں آیا اور حضور کے منہ کے اوپر تھوک دیا، اور تھوکنے کے بعد چلا گیا، اپنا دوست کو بتایا کہ میں نے ایسا کیا۔ اس کے بارے میں 19واں سپارہ سورہ فرقان کے 19واں سپارہ کا پہلا صفحہ اس کے اوپر ہے، قیامت کے دن جو ہے کہ اللہ حضور کو بھی بلائیں گے، اس کو بھی بلائیں گے، اس بادشاہ کو، اور اس کے دوست کو بھی بلائیں گے، اس بادشاہ سے پوچھیں گے کہ تم دل سے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن تم اپنا دوست کی وجہ سے میرے نبی کے منہ کے اوپر تم نے تھوک دیا تھا، آج تمہارے لیے بھی جہنم واجب ہے، اس کے لیے بھی جہنم واجب ہے۔ اس وقت وہ شخص کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اللہ میں اس آدمی کو اگر دنیا کے اندر 19واں سپارہ کے پہلے صفحہ پہ یہ آئے تھے
وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر میں اس آدمی کو اگر اپنا دوست نہیں بناتا تو میں جہنم میں نہیں جاتا. معلوم یہ ہوا کہ دوست کی وجہ سے وہ تو ایمان لا چکا تھا وہ، لیکن دوست کی وجہ سے وہ ایمان اپنے اندر سے کھو دیا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم. اس لیے دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، دوستی اور تعلق رکھنا چاہیے جو نیک ہو، اس کا اثر آخرت تک جائے گا. ہمارا آپ کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا زبان کے بارے میں، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. دوسرے نمبر کی چیز مسجد کی بات ہے. مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں دنیا کی بات ہو جاتی ہے، نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر کی بات جو ہے، آپ مشورہ کرنا مسجد میں منع نہیں ہے، مشورہ کیجیے لیکن خیال رکھیے. اس کا خیال کو اکثر لوگ رکھتے نہیں ہیں. آپ تو آپ پڑھے لکھے بڑے بڑے مولوی مفتی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں دیکھا ایسے کرتے ہوں گے. سمجھ گئے؟ اس لیے تیسرے نمبر کی چیز ہے حسد کرنا. حسد کے بارے میں ہے کہ کوئی آدمی کسی حسد کی تعریف کیا. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ ایک نعمت جو ہے کہ کسی کو پاس ہے. مثلا ایک آدمی مالدار ہے، ہم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس کی مالداری ختم ہو جائے، میرے پاس مالداری آ جائے، اسی کا نام حسد ہے. ایک آدمی عالم ہے، ایک آدمی جو ہے عقل مند ہے، ایک آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک آدمی بہت ہی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہم اس سے جلتے ہیں. سنیے میری بات کو بات مت کیجیے. ہم اس سے جلتے ہیں کہ اس کی بلڈنگ ختم ہو جائے، اس کا علم ختم ہو جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، ہمارے پاس آ جائے، اسی کا نام حسد ہے. تو یہ حسد کی وجہ سے، حسد کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ کوئی اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی نیکی کو حسد کی وجہ سے، حسد جو ہے کہ نیکی کو اس طرح سے ختم کر دینے والی چیز ہے جس طرح سے لکڑی میں آگ لگا دینے کے بعد آگ جو ہے کہ لکڑی کو ختم کر دیتی، اسی طرح سے نیکیوں کو حسد ختم کر دینے والی چیز ہے. اس لیے حسد سے بھی بچنا چاہیے. یہ تیسرے نمبر کی چیز ہو گئی. چوتھے نمبر کی چیز جو ہے کہ کبر. اللہ فرما رہے ہیں ولا تمشوا. کبر کے معنی کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو بندنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. جب آدمی کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، مال ہو، دولت ہو، روپیے ہو، پیسے ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی مقام ہو، علم ہو، عقل ہو، بہت ساری چیزیں، اس کی ایک وجہ نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ کسی کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر اگر کبر ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. لاکھ رکعتیں نماز پڑھتا ہو، حج کیا ہو، زکات دیا ہو، ساری چیزوں کے اوپر پانی پھر دیا، رائی کے دانہ کے برابر کبر کی وجہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کے اندر کبر تکبر ہوتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سینہ تان کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، اور ان کی کبر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کی نظر سے پتہ چلتا ہے، چہرہ سے پتہ چلتا ہے، چلنے سے پتہ چلتا ہے، لباس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بن رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تم اترا کے چلتے ہو. آگے فرمایا کہ وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ تم اترا کے چل کے بڑا سمجھ کر کے تم زمین کو پھاڑ کے زمین میں گھس نہیں جاؤ گے. میں نے تمہیں بتایا اتنا اختیار نہیں دیا. آگے بتایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے پہاڑ سے تم بڑے نہیں ہو سکتے. زمین کے اندر تم زمین کو پھاڑ کے اندر نہیں گھس سکتے. انسانیت کے دائرہ میں رہو جیسا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، اور جس طرح کے حالات تمہارے لیے بنا کے رکھا اسی میں رہو. یہی چیز میرے نزدیک پسندیدہ ہے. تو یہ کبر کی وجہ سے بھی جو ہے کہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. بہرحال میں بتایا اتنی ساری میں نے حدیث باتیں بتائی، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ چیزیں ہم میں عام ہے، یہ میں آپ کو یہ حالات کو دیکھ کے بول رہا ہوں. میں پہلے سے سوچ کے نہیں آیا تھا. محرم تو سامنے، محرم کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ فضیلت جانتے ہیں، لیکن یہ چیزوں کے بارے میں بہت لوگ کم بتاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے نیکیوں کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور جو ہے کہ ایک ہے منافقت کے بارے میں، منافق کے بارے میں. منافق کہتے ہیں کسے؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ بولے اور دل میں کچھ اور ہو. مثال کے طور پہ حضور کے پاس ایک مستقل صورت ہے منافق کے بارے میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ کہہ رہے ہیں کہ منافق کو میں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں داخل کروں گا. جب وہ سب سے نچلے حصے میں داخل ہوگا، کیوں داخل ہوگا؟ ساری نیکیوں کو ختم کر دی جاتی ہے. حضور کے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے جو ہے کہ قرآن نازل ہوا تب سے آپ پریشانی میں رہے. اتنی پریشانی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنا، تبلیغ کرنا. مکہ کے اندر کافر سب مخالف تھے، نہیں مخالف تھے، آپ کو جانتے ہیں. مکہ کے اندر جب تک رہے تو کافر دشمن تھے، اور جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو دو دشمن یہاں بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ ایک تو یہودی تھے اور دوسرے منافق تھے. منافق زیادہ تر مدینہ کے اندر تھے، سمجھ گئے. اور مستقل اس کے بارے میں صورت اتری ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافقین سامنے آتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انک لرسول اللہ. اللہ کہے کہ اللہ یعلم انک لرسول، اللہ خود جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جو یہ بات حضور سے کہہ رہے ہیں اللہ کہ منافق جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے ہیں اپنی قول میں. آپ کو پتہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں.
تو منافق اسے کہتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام نفاق سے ڈرتے تھے, اور نفاق کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے نیکیاں تو ختم ہی ہو جاتی ہے. اور ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آتا. اس لیے بعض صحابہ کرام جو ہے, صحابہ کرام میں سے بعض ہمیشہ ڈرتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. آپ سنیں, آپ فضائل اعمال میں بھی سنے ہوں گے یہ حدیث حضرت حنظلہ کے بارے میں. کوئی بھی بات ان کے ذہن میں پیدا ہوتی تھی, ڈرنے لگتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا, منافق تو نہیں ہو گیا. کیوں؟ ان کو خطرہ اس بات کا ہمیشہ رہتا تھا. بیٹھیے میں اہم بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں اہم بات, پوری توجہ سے سنیے, پھر میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. اس لیے منافقت کی وجہ سے بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے. اگر انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور آخر میں کلمہ زبان پہ نہیں آیا تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اس لیے ہمیشہ جو کچھ بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سے یہ کہتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ آپ ہی کی توفیق کی وجہ سے ہم نے عبادت کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں آپ اسے قبول فرما لیجیے اپنا فضل سے. ہماری عبادت کیسی عبادت ہے؟ بہرحال میں جو باتیں میں آپ کو بتلائی اس سے بچنا چاہیے, بہت ضروری باتیں. بہرحال آپ محرم کے بارے میں کچھ مختصر بات یہ ہے کہ بہرحال محرم کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے. بعض کڑیوں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, ہمارے علاقے میں لوگ تعزیے بناتے ہیں. حضرت حسن آگے مہینہ جو ہے, اگلا ہفتہ جو جمعہ کا محرم کی 10ویں تاریخ ہے. ایک حدیث ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ کا دن بھی ہے, محرم کی 10ویں تاریخ ہے, تو اس کا مطلب قیامت آنے جائے گی اگلے ہفتہ. قیامت آنے میں ابھی بہت دیر ہے. بہت ساری علامات ہیں, قیامت آنے میں ابھی بہت دیر ہے. بہرحال وہ حدیث ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جمعہ کا دن ہوگا, محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. محرم کے مہینہ کے بہت سارے فضائل ہیں. اس مہینہ کے اندر عبادت کرنی چاہیے. یہ عربی کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. محرم پہلا مہینہ ہے, اور اس سے پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے یہ عربی کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں. اس کے اندر آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ. اس کی فضیلت تو یہی ہے کہ وہ مبارک مہینہ ہے, اور یہ بھی مبارک مہینہ ہے. اس مہینہ کا مبارک ہونا کہ اس مہینہ کے اندر پوری دنیا کے لوگ حج کرتے ہیں, یہ مبارک ہونے کے لیے وہی کافی ہے. اور یہ مہینہ مبارک کس طرح سے ہے اس امت کے حق میں بھی, اور ماں قبل کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کے حق میں بھی یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور مقدس ہے. مختصر بات بتا رہا ہوں. بیٹھیے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین, بس بات ختم کر رہا ہوں میں. 2-3 بات کر, 1-2 واقعہ سنا کر کے میں ختم کر رہا ہوں. حضرت حسین جو شہید ہوئے اسی 10 کربلا کے میدان میں محرم کے مہینہ میں. کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے شہید ہوئے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان, اسلام اور قرآن کے لباس پہن کر کے اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. ظاہری طور پہ وہ مسلمان تھے لیکن وہ اسلام اور مسلمان کے دشمن تھے. اس لیے انہوں نے مقابلہ کیا اور اسلام کو باقی رکھا, اور اس طرح سے مقابلہ کیا تو خود شہید ہو گئے. تو وہ شہید ہوئے. تو اسلام, وہ شہید ہونے کا مقصد کیا ہے؟ سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر مسلمان کو کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے اسلام اور قرآن کے لیے اور جان دینے کی ضرورت ہو تو جان دینی چاہیے. انہوں نے جان دیا. اس لیے یہ مہینہ جو ہے مبارک مہینہ. اس مہینہ کے اندر پہلی تاریخ سے لے کر کے آخر تک 10 تاریخ تک جو ہے کہ رات میں جاگ کے عبادت کرنی چاہیے اور دن میں روزے رکھنے چاہیے. اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو 10-11 کو روزہ رکھنا چاہیے, اور 9ویں تاریخ کو 10 کو یا 11 کو یا 9 کو یا 10 کو روزہ رکھنا چاہیے. تمام رشتہ داروں کو اور جو بھی غریب لوگ ہیں اس میں خوب مال خرچ کرنا چاہیے. حضرت ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب سے اسلام میں داخل ہوا ان دنوں سے اب تک جو ہے غریبوں کے اوپر جب ان دنوں میں نے خرچ کیا تب پورا سال اللہ نے روزی کے دروازے کھول دیے. اس لیے جو ہے کہ یہ مہینہ مبارک ہے. یہ مبارک اس لیے بھی ہے کہ اس مہینہ کے اندر 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر ہوئے اور توبہ کیا اور اللہ کے سامنے رویا تو اللہ نے توبہ قبول کیا. وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. مختصر بتا رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ سنے ہوں گے, مچھلی کے پیٹ میں تھے, مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے, وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی خطرناک سخت بیماری میں مبتلا ہوئے, انہیں جو بیماری سے اللہ نے نجات دی وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. لوگ اس کی فضیلت کو جانتے نہیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سنے ہوں گے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ پوری مخلوقات کے اوپر ان کی حکومت تھی. انہیں جو بادشاہت ملی ہے محرم کی 10ویں تاریخ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ دریائے نیل کے اندر فرعون غرق ہوا تھا, محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو نجات اللہ نے دی, وہ محرم کی 10ویں تاریخ. اور بہت سارے فضائل میں کہاں تک بتاؤں, آپ کو بھی جلدی لگ رہی ہے, اس لیے جو بہرحال میں یہ خلاصہ بتلا رہا ہوں کہ میں نے جو باتیں بتائی اس پہ عمل کیجیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والأمان ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا من المسلمين ومن العالم البلاء والوباء. اللهم إني أعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے بولا اور سنا، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. ہم جب تک باقی رہیں دنیا کے اندر ہمیں اسلام پہ باقی رکھ، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان پہ خاتمہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما، خصوصاً آخرت کی منزل کو آسان فرما، قبر کی منزل کو، میدان محشر کی منزل کو آسان فرما، صراط کی منزل کو آسان فرما، حساب و کتاب کی منزل کو آسان فرما. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ جو کچھ مانگا ہم نے سب کچھ عطا فرما، جو مانگنے کے لیے باقی رہے گا وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وصالحا من أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، واغفر بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.